الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ سوال بہت ہی افسوسناک ہے۔ اگر ایک لڑکی اپنے والد صاحب سے محفوظ نہیں ہے تو پھر کس سے محفوظ ہوگی؟ اگر اپنے والد صاحب پہ اعتماد نہیں کر سکتی تو کس پہ اعتماد کرے گی؟ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم دینی لحاظ سے کتنے پیچھے جا رہے ہیں اور کس قدر ضرورت ہے دین کا شعور پیدا کرنے کی اور لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرانے کی اور لوگوں کو یہ بتانے کی کہ اللہ رب العزت جب ناراض ہو جائیں تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا تو اس میں کئی اعتبار سے گفتگو کرنا پڑے گی۔ نمبر ایک، اس لحاظ سے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے حالات پیدا ہونے میں بچی کی والدہ کا بھی قصور ہے۔ آج کی عورتیں لوگوں کے لیے بازار جانے کے لیے، شادی کی تقریب میں جانے کے لیے اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، بہترین لباس پہنتی ہیں اور لوگوں کی خاطر بہت اہتمام کرتی ہیں، لیکن خامن جس کی خاطر اہتمام کرنا چاہیے، جس کی خاطر اچھا لباس پہننا چاہیے، اس کی خاطر ایسا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بہت سی عورتوں کے شوہر دائیں بائیں برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، برے کام کے لیے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے خامد کا حق دینا چاہیے اور خامد کے لیے اپنے جسم کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے اور اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ لڑکی کو چاہیے، لڑکی کی والدہ کو چاہیے کہ گھر کے سربراہ کو، لڑکی کے والد کو دینی ماحول دیں۔ گھر میں ایسی تقریریں لگائی جا سکتی ہیں جسے خامن سنے، لڑکی کا والد سنے اور اپنی اصلاح کرے۔ ایسے مرد کو خطبات جمعہ میں لے جایا جائے، درس قرآن میں لے جایا جائے، درس حدیث میں لے جایا جائے، شاید وہاں سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہنا چاہوں گا کہ لڑکی کو چاہیے، لڑکی کی والدہ کو چاہیے کہ ایسے شخص کے لیے دعا کریں۔ تہجد کے ٹائم اٹھنا پڑے، تہجد کے ٹائم اٹھیں، اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑائیں۔ دل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، اللہ رب العزت کبھی بھی انسان کو ہدایت دے سکتا ہے، انسان کی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے لڑکی اور لڑکی کی والدہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، جولی پھیلا دیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں اور امید رکھیں کہ اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ٹھیک کرے گا۔ چوتھے نمبر پہ لڑکی اپنی والدہ سے گفتگو کرے۔ والدہ جو لڑکی سے تعامل نہیں کر رہی انہیں اللہ رب العزت سے ڈرائے کہ میں کہاں جاؤں، والد صاحب مجھ پہ بری نگاہ رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات کے بعد مجھے امیدیں آپ سے ہیں، آپ اپنا فرض ادا کریں، والد صاحب سے اس موضوع پہ بات کریں، مجھے اللہ کی ذات کے بعد آپ نے والد صاحب سے بچانا ہے۔ اور اگر والدہ پھر بھی احتیاط نہ کریں، توجہ نہ دیں، تو لڑکی اس معاملے میں دوسرے رشتہ داروں سے مدد لے، مثال کے طور پہ اپنی بہنوں سے مدد لے کہ وہ والدہ سے بات کریں، اپنے بھائیوں سے مدد لے، وہ والدہ سے بات کریں۔ اور اگر والدہ اس معاملے پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں تو براہ راست والد صاحب سے بات کی جائے۔ یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اپنی عزت کو، گھر کی عزت کو بچانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس موضوع کو آپ گھر سے باہر لے کر جائیں، کوشش کریں کہ گھر میں ہی حل ہو جائے، لیکن والد صاحب سے اچھے انداز سے اور صاف صاف اس موضوع پہ گفتگو کی جائے۔
والدہ گفتگو کریں، وہ نہیں کرتی بچیاں کریں، بھائی کریں، معاملہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اپنی خالہوں کو بیچ میں ڈالا جائے، چچاؤں کو بیچ میں ڈالا جائے، دادا کو بیچ میں ڈالا جائے، اور یہ معاملہ حل کرنا چاہیے۔ اس پہ خاموشی اختیار کرنا بالکل غیر مناسب ہے۔ لڑکی کسی بھی شکل میں اپنی والد کو اپنے جسم کے قریب نہ آنے دے، اس کے لیے گھر سے بھاگنا پڑے بھاگ جائے، چچا کے گھر میں پناہ لے لے، دادا کے گھر میں پناہ لے لے، بھائی کے اگر گھر الگ سے موجود ہے تو اس کے گھر میں جا کے پناہ لے لے، لیکن والد صاحب کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرنا یا خاموشی سے بیٹھے رہنا یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ کیا ایسے والد کے خلاف بددعا کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ والد یقیناً ظالم ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو اگر سمجھانے سے وہ نہیں سمجھتا، نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں کرتی اور دعائیں کی جا رہی ہیں، دعا بھی فی الحال قبول نہیں ہو رہی، تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یا اللہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اس کو اٹھا لے، یہ الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کے حالات کی اصلاح فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے کی، دین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً یہ نتیجہ ہے ان سستیوں کا، ان کوتاہیوں کا جن میں ہم مبتلا ہیں۔ والدین دینی مدارس میں نہیں جاتے، بچیوں کو لے کر نہیں جاتے، اور بچیاں اگر سمجھتی ہیں کہ ہم دین سیکھ چکی ہیں، والدین دین کے معاملے میں پیچھے ہیں، تو وہ بھی اپنے والدین کو دینی مدارس میں لے کر نہیں جاتی، خطبات جمعہ میں لے کر نہیں جاتی۔ انہیں چاہیے کہ آگے بڑھیں، اپنے والدین کی اصلاح کریں، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ایسے والدین کو ہدایت دے اور ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد